بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ کچھ دن پہلے ہی بیان کیا گیا تھا کہ اسلام میں دنیا کے نظام میں دنوں کی خاص اہمیت ہے۔ کائنات کے نظام میں کائنات کے قانون میں جس طرح عدد ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں، اسی طرح دن بھی ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ ہر کام کے لیے کچھ دن مقرر کیے گئے ہیں اور کچھ دن ایسے ہیں کہ اگر ان کام کو انجام دیا جائے تو وہ کام صحیح سے انجام نہیں پاتے، نقصان ہوتا ہے۔ روایات میں ناخن کاٹنے کے بارے میں بہت زیادہ دقت کی گئی ہے۔ بظاہر ہمیں یہ ایک بے جان سی اور غیر اہم چیز نظر آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت سارے راز پوشیدہ ہیں۔ روایات میں نہ صرف ناخن کاٹنے کے دن کو اہمیت دی گئی ہے، بلکہ اس کے انداز کو بھی اہمیت دی گئی ہے کہ پہلے کون سی انگلی کا ناخن کاٹا جائے اور آخر میں کون سی انگلی کا ناخن کاٹا جائے۔ روایات میں پیر، جمعرات اور جمعے کے دن ناخن کاٹنے کی بہت زیادہ سفارش کی گئی ہے، اور باقی دنوں میں ناخن کاٹنا صحیح نہیں ہے۔ ہر ایک دن کی ایک خاص علت ہے، ایک خاص وجہ بیان کی گئی ہے کہ اگر اس دن ناخن کاٹے جائیں تو یہ فوائد حاصل ہوں گے یا یہ نقصان آپ کو ہو سکتا ہے۔ کتاب جامع الاخبار کے جو ایک قدیمی کتاب ہے اور بہت بڑی کتاب بھی نہیں ہے، شاید 200 صفحوں پر مشتمل ہو، اس کتاب میں بیان ہوا ہے کہ جو کوئی ہفتے کے دن ناخنوں کو کاٹے گا وہ انگلیوں کی خشکی میں مبتلا ہوگا۔ اگر کوئی اتوار کے دن ناخن کاٹے گا تو اس کی زندگی میں سے برکت چلی جائے گی۔ اگر کوئی پیر کے دن ناخن کاٹے گا تو وہ حافظ، مصنف یا قاری بنے گا۔ اگر کوئی منگل کے دن ناخن کو کاٹے گا تو اس کے ہلاک ہونے کا خوف ہے۔ اگر کوئی بدھ کے دن ناخن کو کاٹتا ہے تو وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی جمعرات کے دن ناخنوں کو کاٹتا ہے تو اس کے اندر سے بیماری خارج ہو جاتی ہے اور علاج داخل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی جمعے کے دن ناخنوں کو کاٹتا ہے تو اس کی عمر اور مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس علت اور اس وجہ پر تحقیق کرنی چاہیے، اس کا امتحان کیا جانا چاہیے کہ اگر ہفتے کے دن ناخن کاٹنے سے انگلیوں کی خشکی ہو جاتی ہے تو کیا حقیقت میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا ہفتے کے دن ناخن کاٹنے کا اثر یہ ہے؟ وہ افراد جو چاہتے ہیں کہ قرآن حفظ کریں یا اسکول جاتے ہیں یا یونیورسٹی جاتے ہیں، کوئی بھی پڑھائی کر رہے ہیں، ایسی فیلڈ میں ہیں کہ جہاں انہیں یاد زیادہ کرنا پڑتا ہے، وہ پیر کے دن ناخن کاٹیں اور اس کو امتحان کریں۔ وہ ادارے، وہ مدرسے کے جہاں پر بچوں کو قرآن حفظ کروایا جاتا ہے، وہاں پر اس پر تحقیق کی جائے، کیونکہ بھول کی بیماری کا ایک علاج پیر کے دن ناخن کاٹنا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ روایات کی سند صحیح نہ ہو اور شاید کتاب جامع الاخبار معتبر کتاب بھی نہ ہو، لیکن یہ مسائل کہ جس کو بیان کیا گیا ہے کوئی مذاق میں نہیں وہاں پر لکھا گیا، حتماً اس کے پیچھے کوئی دلائل موجود ہے، کوئی حقیقت موجود ہے کہ جس سے ہم بے خبر ہیں۔ ممکن ہے کہ بد اخلاق شخص کے بد اخلاق ہونے کی وجہ یہ ہو کہ وہ بدھ کے دن ناخن کاٹتا ہو، کیونکہ وہ افراد جو صفرا میں مبتلا ہیں، وہ غصے میں مبتلا رہتے ہیں، انہیں بہت جلدی غصہ آتا ہے، تو نتیجہ یہ لیا جا سکتا ہے کہ وہ افراد کے جو بدھ کو ناخن کاٹتے ہیں اور بدھ کو ناخن کاٹنے کی بنا پر صفرا غلبہ کر جاتا ہے، لہٰذا وہ اور زیادہ غصے والے ہو جاتے ہیں، بد اخلاق ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کہا جائے کہ جمعرات کے دن ناخن کاٹنے سے بیماری جسم سے خارج ہوتی ہے تو یہ خود ایک علاج ہے۔ وہ افراد جو کہ لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں اپنے ناخنوں کو جمعرات کے دن کاٹیں تاکہ ان کے جسم سے بیماری خارج ہو۔ ناخن کاٹنے کے ذریعے سے علاج معالجے کے میدان میں ایک نیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ مثلاً سیاتیک کی بیماری میں ناخن کو درد کی جگہ پر رکھ کر باندھنے سے درد میں کمی واقع ہوتی ہے،
لہٰذا جمعرات کے دن ناخن کاٹنا خود ایک بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن سب سے اہم شرط اعتقاد ہے۔ اعتقاد علاج میں تاثیر رکھتا ہے، حتیٰ بغیر اعتقاد کے بھی ممکن ہے کہ اثر ہو جائے اور علاج ہو جائے، بیماری سے نجات مل جائے۔ ناخن کاٹنے کا قانون ہفتے میں ایک بار ہے۔ روایات میں ہے کہ اگر ناخن بڑے بھی نہ ہوں تو صرف تراش لیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام سے بھی ہمیں کچھ روایات ملتی ہیں کہ جس میں ہر دن کے ناخن کاٹنے کے اثرات کو بیان کیا گیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جمعے کے دن ناخنوں کو کاٹے، خشکی سے امان میں رہے گا، اندھے پن میں مبتلا نہیں ہوگا، پیسی کے مرض میں گرفتار نہیں ہوگا، دیوانہ نہیں ہوگا۔ فقر کو برطرف کرتا ہے جمعے کے دن ناخنوں کو کاٹنا۔ ایک ہفتے تک مسلسل طاہر رہے گا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے اس کی روزی زیادہ ہوگی۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام سے ملتا ہے کہ جمعرات کے دن ناخن کاٹنے سے آنکھوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کے کہنے پر جمعرات کو ناخن کاٹے اور میری آنکھوں کا درد چلا گیا اور پھر ہرگز میں آنکھوں کے درد میں مبتلا نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر کوئی بدھ کے دن ناخن کاٹے تو وہ سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور پھر الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر ختم کرے تو آنکھوں کے درد سے امان میں رہے گا۔ روایات میں ہر دن کے ناخن کاٹنے کے طریقے کو مختلف بیان کیا گیا ہے کہ کس انگلی سے شروع کیے جائے اور کس انگلی پر ختم کیا جائے، اس پر غور کیا جائے۔ اسی طرح روایت میں ہے کہ اگر کوئی جمعرات کو ناخن کاٹتا ہے اور ایک انگلی کو چھوڑ دیتا ہے، ایک ناخن کو چھوڑ دیتا ہے اور اس ناخن کو جمعے کے دن کاٹتا ہے تو خدا پریشانی کو اس سے دور کرے گا۔ یا بیان ہوا ہے کہ جمعے کے دن ناخنوں کو کاٹے تو خدا اس کی انگلیوں کے سروں سے دردوں کو باہر کرے گا۔ اسی طرح ہفتے اور جمعرات کے دن ناخن کاٹنے سے دانت اور آنکھ کے درد سے امان میں رہے گا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر کوئی جمعرات کے دن ناخن کو کاٹتا ہے تو روزی اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جمعرات کے دن ناخن کاٹے جائے تو اس کی اولاد زیادہ ہوگی اور کبھی آنکھ کے درد میں مبتلا نہیں ہوگا۔ روایات میں جمعرات اور جمعے دونوں کے دن ناخن کاٹنے کے زیادہ فوائد ہیں، اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ دونوں دنوں کے فوائد کو حاصل کرے تو جمعرات کے دن ناخنوں کو کاٹے لیکن ایک انگلی کے ناخن کو نہ کاٹے اور اس کو جمعے کے دن کاٹے تو اسے دونوں دن کے فوائد حاصل ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب بھی ناخن کاٹے تو کہیں بسم اللہ و باللہ و علی سنت محمد و آل محمد۔